صفت سے آراستہ کرنا ہے جو اللہ جل جلالہ کو محبوب بھی بہت ہے اور اس پر اجر و ثواب کے وعدے بھی بہت ہیں. وہ وصف کیا ہے؟ اس کے نام ہے صبر. صبر. انسان کے اعمال باطنہ جتنے بھی ہوتے ہیں جن کی اصلاح ضروری ہوتی ہے، تصوف کا سارا معاملہ بھی انہیں اعمال باطنہ کی اصلاح سے متعلق ہوتا ہے. جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، احسان کہتے ہیں، تزکیہ کہتے ہیں، اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو باطن میں جو صفات پیدا ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بن جائیں. وہ جس طرح ظاہری اعمال کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمارے ذمہ کچھ چیزیں فرض کی گئی ہیں اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے. جو فرض کی گئی ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور دوسری ظاہری عبادات ہیں، وہ ساری عبادات ہمارے ذمہ فرض ہیں. اسی طرح باطن کے کچھ اعمال فرض ہیں جن میں مثلا اخلاص ہے، ایثار ہے، تواضع ہے. اس قسم کے اعمال باطنہ بھی ہمارے ذمہ اتنے ہی فرض ہیں جتنے کہ نماز روزہ فرض ہے. اور انہی اعمال باطنہ کو حاصل کرنے کا جس علم میں بیان ہوتا ہے اس کو تصوف کہتے ہیں. تصوف جو ہے وہ کچھ وظیفے پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. تصوف اس بات کا نام نہیں ہے کہ کچھ آدمی کو جو ہے کچھ خاص حالات اور کیفیات طاری ہو جایا کریں. کبھی انسان کے اوپر غلبہ ہو جائے، رونے کا، گریہ طاری ہو جائے، کبھی انسان جو ہے وہ دنیا سے کٹ کر استغراق کی حالت میں چلا جائے. یہ کچھ مقصود نہیں ہے تصوف میں. مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ کہ میرے باطن کی اصلاح ہو جائے، میرے باطن میں جو غلط قسم کے جذبے پیدا ہوتے ہیں وہ دور ہو جائیں یا کم از کم مزمحل ہو جائیں. اور مثلا یہ کہ میں تکبر نہ کروں، میں ریاکاری نہ کروں، میں کسی کے ساتھ حسد نہ رکھوں، میں کسی کے ساتھ بغض نہ رکھوں. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ہے مقصود تصوف کی وادی میں قدم رکھنے کا مقصود. یہ ہے جس کے لیے کسی شیخ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے عادتاً، اور اس شیخ کی طرف وہ شیخ جو ہے وہ انسان کو بتاتا ہے، وہ پہچانتا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس کو کس طرح میں دور کروں، اس کو علاج بتاتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی تاکید کرتا ہے. یہ اعمال باطنہ کی درستی کا نام ہے تصوف. اسی طرح اعمال باطنہ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مطلوب ہیں، ضروری ہیں، کہ اس میں تواضع ہونی چاہیے. تواضع کیسے پیدا ہو؟ اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص کیسے پیدا ہو، وغیرہ وغیرہ. تو انہی میں سے ایک چیز ہے، ایک صفت ہے جس کا نام ہے صبر. اور یہ صبر ایک ایسی صفت ہے اور ایسا عمل باطنی ہے کہ جو بہت سے اعمال باطنی کا جامع ہے.
اور بہت سے اعمال باطنی کا ذریعہ ہے صبر. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ صبر کی کا حکم بھی دیا گیا ہے اور صبر کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں. اور کئی جگہ یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کو جو جنت ملے گی وہ اس کے صبر کی وجہ سے ملے گی. بجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جنت اور حریر عطا فرمائے گا. اس وجہ سے بما صبروا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں صبر سے کام لیا تھا. جنت انعام ہے صبر کا، لہذا صبر ایک ایسی صفت ہے اور ایسا عمل باطنی ہے جس کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور رمضان کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر الصبر. ایک حدیث میں نہیں، متعدد احادیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو شہر الصبر سے تعبیر فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کا مہینہ ہونے کی کیا معنی؟ کہ اس میں صبر کی تربیت دی جاتی ہے اور اس میں بندے کو صبر کے مقام تک پہنچایا جاتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے رمضان کو گزارے. اب ہمارے ہاں تو صبر کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اس پر جزا فضا نہیں کیا، اس پر شکوہ نہیں کیا، گلہ نہیں کیا، رویا دھویا نہیں. یہ معنی نہیں ہے صبر کے جس کو قرآن صبر کہہ رہا ہے، جس کا حکم دیتا ہے قرآن. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر اختیار کرو اور صابروا، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں صبر کا معاملہ کرو. اور قرآن کہتا ہے کہ جزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، ہم جنت جو دیں گے بندے کو وہ صبر کی وجہ سے دیں گے. تو حدیث میں ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ فرمایا کہ انسان کو کوئی نعمت اس سے بڑی نہیں دی گئی جتنا صبر، صبر کی نعمت. اور اسی صبر کے لیے یہ مہینہ آیا، صبر کی ٹریننگ کرنے کے لیے. اور صبر کی اللہ تعالیٰ کو پسند اتنا ہے، ان اللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور صبر کے اتنے فضائل، اتنے اجر، اتنا ثواب کہ ہر ثواب، ہر عمل کی کوئی گنتی ہے کہ بھئی ایک نیک کام کرو گے 10 گنا ملے گا، صدقہ کرو گے 700 گنا ملے گا. لیکن صبر کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو جو ثواب دیا جائے گا وہ بے حساب ہوگا، اس کی کوئی گنتی نہیں، بے حساب اجر دیا جائے گا. یہ ہے صبر کے فضائل، اس کی تاکید. اور یہ ایسی صفت ہے، میں ذرا اس کو بھی طرح سمجھیے، یہ صبر ایسی نعمت ہے اور ایسی صفت ہے جو فرشتوں کو نصیب نہیں ہے، ملائکہ کو نصیب نہیں ہے.
ملائکہ فرشتے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. عبادت اور تسبیح کے اندر قرآن کریم آتا میں ملائکہ کے فرشتوں کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کبھی روگردانی نہیں کرتے، اللہ کے آگے سجدے میں پڑے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے کرتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی. لیکن فرشتے جو ہے نا وہ صبر کی نعمت نہیں ان کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنے دل کی خواہش کو دبا کر کچل کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرے. یہ ہے صبر. دل چاہ رہا ہے کہ یہ گناہ کر لوں، دل مچل رہا ہے کہ میری آنکھ فلاں جگہ پڑ جائے اور اس سے میں لذت حاصل کر لوں. دل چاہ رہا ہے کہ موبائل میرے ہاتھ میں ہے، سافٹ موبائل، اس کے ایسی ایسی جگہ نکال کر میں اپنی آنکھ کو لذت دوں کہ جو العیاذ باللہ فحش قسم کی جگہ ہیں. دل چاہ رہا ہے، ہاتھ میں موبائل بھی ہے، کمرے میں بھی کوئی نہیں ہے، کمرے میں تنہا بیٹھا ہے، دل میں چل رہا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ اس میں فلاں جگہ جاؤں گا تو اس میں جا کے میں عجیب عجیب جو بڑے ایسے مناظر دیکھوں گا جس سے میرا نفس جو ہے وہ پھول جائے گا، نفس کی بڑی لذت آئے گی، مزہ آئے گا. لیکن اس تنہائی میں بھی جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، صرف اللہ جل جلالہ کے تصور سے، اللہ جل جلالہ کے خوف سے بند کر دیتا ہے، اس خواہش کو کچل ڈالتا ہے. وہ دل میں جو آرزو پیدا ہوئی تھی، دل میں جو ایک خواہش پیدا ہوئی تھی، نفسانی خواہش پیدا ہوئی تھی، اس کو کچل دیا اللہ کے لیے. یہ ہے صبر. تو فرشتوں کو یہ کہاں نصیب ہے؟ کیوں؟ فرشتوں کے دل میں کوئی ناجائز خواہش پیدا ہوتی ہی نہیں. انہیں کبھی بھوک نہیں لگتی، انہیں کبھی پیاس نہیں لگتی، ان کے دل میں کبھی جنسی خواہش پیدا نہیں ہوتی، ان کے دل میں کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آتا. جب خواہش ہی نہیں ہے تو کچلیں گے کائے کو؟ لہذا صبر، ملائکہ کو صبر کی نعمت حاصل نہیں. یہ تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں، جنات اور انسانوں ہی کو یہ نعمت دی ہے صبر کی. ملائکوں نے نہیں دی، فرشتوں کو نہیں دی. دو چیزیں نا، ایک صبر اور ایک شکر. اور کہا جاتا ہے، مقولہ مشہور ہے، کل ایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر. ایمان دو حصے ہیں ایمان کے، آدھا حصہ صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے. تو شکر تو ہے ان کی، شکر کی دولت تو ان کو، فرشتوں کو نصیب ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں، کیونکہ نعمتیں بے شمار دے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں بے شمار دی ہوئی ہیں. ہر وقت اللہ جل جلالہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے تعمیل میں لگے ہوئے ہیں. تو نعمتیں بے شمار ہیں، اس کی وجہ سے شکر بھی ان کا چلتا رہتا ہے. تو شکر تو ہے ان کے پاس، شکر کی نعمت ہے، لیکن صبر کی نعمت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے صبر کی نعمت صرف انسان کو
یا جنات کو عطا فرمائی ہے. اتنی بڑی چیز ہے یہ. وہ نعمت جو فرشتوں کو نہیں ملی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. اور اس میں لذت بھی بہت ہے، یہ بھی سمجھ لینا. یہ شروع میں تو اس میں صبر کرنے میں دقت ہوتی ہے، تھوڑی سی نفس کو جب کچلنا پڑتا ہے، نفسانی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے، تو کچلنے میں کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوتی ہے تھوڑی بہت. لیکن اس کے بعد صبر کی جو لذت ہے وہ لذت بھی بڑی عظیم ہے. شروع میں تکلیف ہوگی، تکلیف ہوگی، تکلیف ہوگی. اس تکلیف کو سہتے جاؤ، سہتے جاؤ، سہتے جاؤ. اس کے بعد جو دروازہ کھلے گا اللہ جل جلالہ کی طرف سے، نعمتوں کا جو دروازہ کھلے گا اللہ تعالی کی طرف سے، معارف کا دروازہ کھلے گا، اسرار کا، انوار کا، تجلیات کا، وہ سب صبر کی بدولت کھلے گا. شروع میں بہت تکلیف ہو رہی نا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ کام کر گزروں، بہت دل پہ بھاری ہوا کہ بھائی مزہ آ رہا تھا، میرا مزہ ٹوٹ گیا اور اس کی وجہ سے دل پہ آرے چل گئے، بہت تکلیف ہوئی. لیکن جب یہ تکلیف اٹھاتے 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 عادت بن جاتی ہے اس تکلیف اٹھانے کی، تو اللہ تبارک و تعالی ان مزوں کے بدلے جو انسان نے چھوڑے ایک ایسا مزہ عطا فرماتے ہیں جو لا فانی مزہ ہے. کیا مزہ عطا فرماتے ہیں؟ جب آدمی بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کی خاطر اپنی نفسانی خواہش کو پامال کیا ہے. اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کے بجائے اللہ جل جلالہ کے حکم پر میں اس کو کچل ڈالا. میں نے تو اس کچل ڈالنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جتنا کچلے گا اتنے ہی اللہ جل جلالہ کی محبت میں اضافہ ہوگا، تعلق میں اضافہ ہوگا، اس کے قرب میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہوگا. اور تنہا یہ تصور بھی انسان کے لیے بڑے لطف کا سبب ہوگا کہ میں نے یہ مزہ میں نے اپنے پروردگار کے حکم کی وجہ سے، اس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے میں نے یہ چھوڑا ہے. ایک بلا تشبیہ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک کوئی لذیذ غذا رکھی ہوئی ہے، کوئی کھانا ہے جو ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے، اب وہ میرے سامنے رکھا ہے اور میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ مزیدار چیز ہے، کھا لو. بیٹا آ گیا یا پوتا آ گیا، سمجھے، تو میں نے اٹھا کے اس کو دے دیا کھانے کے لیے، خود نہیں کھایا، اس کو دے دیا. بتاؤ خود کھانے میں زیادہ مزہ آتا یا پوتے کو دینے میں مزہ آیا؟ اس کو دینے میں جو لطف حاصل ہوا کہ اپنے کھانے میں وہ لطف نہ آتا جتنا بیٹے کو کھلانے میں آ گیا یا پوتے کو کھلانے میں آ گیا، ہے نا.
کہ میں نے یہ لذت جو چھوڑی یہ میں نے اپنی اولاد کی خاطر چھوڑی، اپنے محبوب کی خاطر چھوڑی، تو اس کا جو اس میں لطف زیادہ ہے یا اس میں زیادہ ہے؟ گلاب جامن رکھی تھی، میرا بھی دل چاہ رہا کھا لوں، میں نے اٹھا کے خود نہیں کھائی، بچے کو دے دی۔ بتاؤ گلاب جامن کھانے میں مزہ زیادہ آتا ہے یا اس میں زیادہ آ رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ طبیعت اس بات پر مطمئن ہے کہ الحمدللہ میں نے اچھا کام کیا، اور میرا بیٹا کھا رہا ہے تو میرا بیٹا کھا رہا ایسا ہی ہے جیسے میں کھا رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ تو بعض اوقات کسی خواہش کو کچلنے میں جو لطف آتا ہے وہ خواہش پر عمل کرنے میں نہیں آتا۔ تو یہاں بیٹا تھا، پوتا تھا، دل کا ٹکڑا تھا، اس کو کھلا دیا تو اپنے کھانے سے زیادہ مزہ آ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے، تو اس تعلق اور اس قرب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے اپنی یہ خواہش نفس اپنے مالک حقیقی کی وجہ سے چھوڑی، اس کا جو لطف ہے نا وہ اس مزے سے، وہ مزہ اس کے آگے ہیچ در ہیچ ہے۔ اسی لیے حدیث سنی ہوگی آپ نے کہ اگر کسی شخص کا دل چاہ رہا تھا کسی خاص چیز کو دیکھنے کے لیے، بد نظری کرنے کو، بد نظری کر کے لذت حاصل کرنے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن اس نے اللہ کی خاطر چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی لذت عطا فرمائیں گے جو اس بد نظری کی لذت سے کہیں زیادہ ہوگی۔ تو صبر کے نتیجے میں، صبر میں شروع میں تو تھوڑی مشقت ہوتی ہے، خواہش نفس کو رد کرنا، اس کو کچلنا، تھوڑی سی شروع میں تو مشقت ہوتی ہے، لیکن جب بندہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اور اپنے خواہش کو کچل کر، اللہ کے لیے کچل کر اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو وہ نعمتیں ملتی ہیں جن کا پہلے اس کے ذہن میں تصور بھی نہیں تھا۔ وہ عطا فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اور جب صبر کی مشق کرتا رہتا ہے بندہ، کرتا رہتا ہے، یہ دل چاہا چھوڑ دیا، اس کی خواہش ہوئی چھوڑ دی، یہ دل مچلا چھوڑ دیا، تو یہ ساری چیزیں خواہشات نفس کی جب کچل کر آگے بڑھتا ہے، تو خواہشیں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ دل میں ہوتی ہے نا۔ خواہشیں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ دل۔ اب ہمارا جو دل ہے نا وہ مختلف خواہشوں کی آماجگاہ بنا رہتا ہے، یہ مل جائے مجھے، وہ مل جائے، یہ نصیب ہو جائے، وہ نصیب ہو جائے، فلاں لطف حاصل کر لوں، فلاں لذت حاصل کر لوں، ان سے بھرا ہوا ہے دل سارا۔ جب صبر کی مشق کرنے کے لیے وہ جو دل خواہشوں سے بھرا ہوا تھا، ان خواہشوں کو جب نکالنا شروع کیا ایک ایک کر کے، تو جتنا خواہش کو وہاں سے نکالو گے
اتنا ہی اللہ جل جلالہ کا قرب اس دل کو نصیب ہوگا. خواہشیں نکلیں گی، کچلی جائیں گی، اس کی جگہ کون آ کے جلوہ ریز ہوگا؟ اس کی ان خواہشوں کی جگہ کون آئے گا؟ اللہ جل جلالہ کی محبت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی عظمت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا قرب آئے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا آئے گی. جتنا کچلو گے اس نے کچلنے کے نتیجے میں وہاں پر اللہ جل جلالہ کے جلوے اس قلب کو گھیریں گے. تو وہ نعمت جو ہے نا وہ کوئی تصور سے باہر ہے. جب اللہ تبارک و تعالی خود تجلی فرما لیں اس قلب کے اوپر، تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے دل جو ہے نا بنایا اپنے ہی لیے ہے. ہم لوگ اس کو آلودہ کرتے رہتے ہیں. بنا تھا تو اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے بنا تھا کہ اللہ ہی کا اس میں خیال آئے، اللہ ہی کا اس میں ذکر ہو، اللہ ہی کی اس میں اطاعت ہو، اللہ ہی کے اس میں انوار ہوں، اللہ ہی کے اس میں اسرار ہوں. اس لیے بنایا تھا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو خواہشات سے بھر دیا. احوا جس کو قرآن کہتا ہے، یہ بھی میں کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی مزہ لے لوں، یہ بھی مزہ لے لوں، اس میں بھرا ہوا ہے. وہ بھی آلودہ ہو گیا ہے. جب بندہ ان خواہشات کو دھتکارتا ہے، ان کو لات مار کر باہر پھینکتا ہے، تو پھر اللہ جل جلالہ کا جلوہ اس میں نظر افروز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے، محبت حاصل ہوتی ہے. جتنا جس موقع پر اللہ کے لیے کسی خواہش کو کچلو گے، اتنا ہی قلب میں باری تعالیٰ کی قرب کی تجلی آئے گی، اتنے ہی قلب کی تجلی آئے گی. باری تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس کو دل میں خواہشیں پیدا ہوئی تھیں لیکن اس نے میرے لیے قربان کر دی، تو اب میں خود جا کے بیٹھوں گا اس کے دل میں، خود جا کے بیٹھوں گا. یعنی اب اس دل کے اندر ان خواہشات کے بجائے میری عظمت کا دور دورہ ہوگا، میری محبت کا دور دورہ ہوگا، میری تجلیات کا دور دورہ ہوگا. اس کے نتیجے میں اس قلب کے اوپر ایسے انوار وارد ہوں گے، ایسے اسرار کھلیں گے جن کا اس بندے کو پہلے تصور بھی نہیں تھا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خواہشات نفس ہیں ان کے پورے کرنے کی بظاہر مثبت و مزہ نظر آتا ہے، مزہ آتا ہے خواہشات نفس کو پورا کرنے میں. لیکن جب یہ کچل کر کشتہ ہو جاتی ہیں، یہ خواہشات کشتہ ہو جاتی ہیں کچل کر، تو پھر اس کی جو لذت آتی ہے وہ لذت اس گناہ کی لذت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے. گناہ کی لذت جو ہے نا وہ تو ایسی ہے جیسے خارش ہو گئی، جسم میں خارش ہو گئی تو کیا دل چاہتا ہے؟ جب جسم میں خارش ہو رہی ہو تو کیا دل چاہتا ہے؟ کھجاتے رہو، جتنا کھجاؤ گے اتنا ہی مزہ آئے گا، ہے نا؟ بتاؤ اس کو حقیقی لذت کہو گے؟ مزہ تو آتا ہے، کھجلی ہو رہی ہے اور میں کھجا رہا ہوں،
جتنا زیادہ کھجا رہا ہوں اتنا ہی مزہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک، مگر اس مزے کی تمنا کرو گے کہ جی ویسا مجھے آ جائے جو مجھے خارش کے زمانے میں آیا کرتا تھا. خارش ہو گئی تھی تو میں بہت کھجاتا تھا تو بڑا مزہ آتا تھا. یاد کرو گے اس کو اور سوچو گے کہ وہ مزہ دوبارہ آ جائے؟ جی نہیں نا. اور جب وہ خارش ختم ہو گئی تو مزہ بھی گیا، وہ خارش کا مزہ بھی غائب ہو گیا. لیکن ایک دوسرا مزہ آیا، وہ کیا ہوتا ہے؟ صحت کا مزہ، صحت کا لطف. بتاؤ صحت کا مزہ بڑا ہے یا خارش کا مزہ بڑا ہے؟ صحت کا مزہ بڑا ہے. تو گناہ کی خواہش اور اس کی لذت وہ خارش کی لذت کی طرح ہے کہ وہ لذت محض خیالی ہے، محض دھوکے کی لذت ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے. اور اگر یہ لذت اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اگر یہ لذت ذرہ برابر بھی قابل حصول ہوتی یا نعمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو اس کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. ما سقى منها شربا، حدیث میں فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر دنیا جو ہے نا یہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اس دنیا کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا. یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا یہ جو خواہشات نفس ہیں یہ بھی سب دھوکے کی چیز ہے، سب دھوکے کی چیز ہے. کہیں تماشا لگا ہوا ہے، چراغاں ہو رہا ہے، لوگ جمع ہیں اور طرح طرح کی روشنیاں جل رہی ہیں. ایک مسافر جا رہا ہے بیچارہ اپنے راستے پر، تو راستے میں دیکھا کہ بھئی یہ عجیب سما ہے، اس میں روشنیاں ہو رہی ہیں، اس میں آوازیں عجیب اچھی سی آ رہی ہیں، اور جو ہے ایک خوش منظر ہے، خوش دیکھنے کے ہمیں بڑا اچھا منظر لگ رہا ہے. اگر مسافر چلتا چلتا وہ اس میں داخل ہو جائے، اس خوشنما بظاہر خوشنما چیز میں، اور وہاں جا کر دیکھے تو اندر داخل تو ہوا، اس کی خوشنمائی کو دیکھ کر اس کا بظاہر اس کو لذت بھی اس میں محسوس ہوئی، اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے اندر داخل ہوا، وہاں چوروں نے پکڑ کر اس کو قید خانے میں بند کر دیا. وہ کیوں دکھا رہے تھے؟ اس لیے دکھا رہے تھے، اچھے اچھے مناظر دکھا رہے تھے. کیوں دکھا رہے تھے؟ کہ آئیں لوگ، اور جب آئیں گے تو ہم پکڑ کے اس کے سارا مال اسباب اس کا چھین لیں گے اور اسے اٹھا کر بند کر دیں گے. تو یہ جو خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ متاع الغرور. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ سارے جو خوبصورت منظر تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ سب دھوکے کے منظر ہیں. اگر ان دھوکے کے منظروں میں تم مبتلا ہو گئے تو کیا ہوگا کہ یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گی. النار حجبت النار بالشہوات. فرمایا جہنم جو ہے، جہنم وہ گھری ہوئی ہے شہوات سے، یعنی نفسانی خواہشات سے.
جہنم کے گرد بڑے خوبصورت مناظر ہیں، جہنم کے گرد بہت خوبصورت مناظر ہیں. یہ آنکھ کا گناہ کر لو، یہ زبان کا کر لو، اس میں بھی مزہ، اس میں بھی مزہ. بد نظری کا بھی ایک بڑا شاندار جو ہے روکار ہے، اور غیبت کا بھی ہے، اور جھوٹ کا بھی ہے، اور یہ سارے گناہوں کے روکار بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہیں. حجبت النار بالشہوات، یہ شہوات نے گھیرا ہوا ہے جہنم کو. آؤ میرے پاس، آؤ آؤ، مزہ لو مزہ لو مزہ لو، آؤ میرے پاس. وہ جو شہوات ہیں یعنی خواہشات نفس ہیں، وہ ہر دم انسان کو بلا رہی، آؤ میرے پاس، مزہ لو مجھ سے. وہ بلا رہی ہے اس کو. کیوں بلا رہی ہے؟ کہ جب میرے قابو میں آ گیا ایک مرتبہ تو بس برابر میرے پیچھے جہنم ہے، ڈال دوں گا اس میں. حجبت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ، اور جنت گھری ہوئی ہے ناپسند چیزوں سے. جہاں پسند چیزوں، یہاں وہ رنگینی نظر نہیں آ رہی، اس کے ارد گرد بظاہر دیکھنے میں رنگینی نظر نہیں آ رہی. یہاں تو نماز آ رہی ہے، یہاں تو روزہ آ رہا ہے، یا تو تسبیح آ رہی ہے، یا تو تلاوت آ رہی ہے. یہاں وہ مکارے ہیں دیکھنے میں، وہ برے لگتے ہیں، نفس کو برے لگتے ہیں. نیند چھوڑو، نماز پڑھو، بھوک چھوڑو، پیاس چھوڑو، روزہ رکھو، اچھا خاصا محنت سے پیسے جمع کیے تھے، خرچ کرو اس کو اللہ کے راستے میں. یہ کیا ہے؟ مکارہ ہے. یہ نفس کو بری لگتے ہیں، بری باتیں، لیکن اس سے گھری ہوئی ہے جنت. کہ جب کسی نے ہمت کر کے اس مکارہ کو یعنی ناپسند چیز کو اللہ کے لیے اختیار کر لیا تو بلایا گیا تھا، آؤ نماز پڑھو، آؤ روزہ رکھو، اپنی خواہشات کو چھوڑ کے یہاں آؤ. جب آ گئے اندر جا کے دیکھا تو گل و گلزار ہے جنت کا. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. تو حفت الجنت بالمکارہ، جنت ایسی چیزوں سے اللہ نے گھیر رکھی ہے جو نفس کو ناگوار گزرتی ہیں. اور جہنم کو گھیرا ہوا ہے شہوات سے. اللہ اعوذ باللہ العلی العظیم. ایسے مناظر ان گناہگار نگاہوں نے دیکھے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا بھی مشکل. کس طرح یہ شہوات، کس طرح جو حسین مناظر بندے کو دعوت دیتے ہیں، اور کس طرح اس کے اندر کیا ہلاکتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. زبان پر لانا بھی مشکل. العیاذ باللہ العلی العظیم. تو بہرحال کہنا یہ تھا کہ یہ جتنے بھی نفس کی مکروہات ہیں جن کو انسان برا سمجھتا ہے، برے سے مراد یہ کہ مشقت سمجھتا ہے، اسے محنت سمجھتا ہے، وہی چیزیں جنت کو لے جانے والی ہے. اور جتنی چیزیں نفس کو اچھی لگتی ہیں، مزہ آتا ہے، تو وہی جہنم کو لے جانے والی ہے. اسی کی تو آزمائش ہے، اسی لیے تو انسان کو پیدا کیا گیا. اگر یہ شہوتیں نہ ہوتی، اگر یہ نفسانی خواہشات نہ ہوتی تو کیا فرشتے کچھ کم تھے اللہ کی عبادت کے لیے؟
ایسے فرشتے ہیں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے آج تک سجدے میں گرے ہوئے ہیں. تو کچھ کم تھے وہ اللہ کی عبادت کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ایک ایسی مخلوق پیدا کرنی تھی کہ جس کے دل میں خواہشات بھی ہوں، شہوات بھی ہوں، اس کو گناہ کی طرف بلانے والے داعیے بھی ہوں، اور پھر وہ میری وجہ سے ان کو ٹھکرا کر میرا قرب حاصل کرے. اس لیے بنایا گیا تھا آدم کو. فرشتے کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیوں بنا رہے بھائی ان کو. ہم اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک نقدس نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں آپ کی، اور آپ یہ بلا جا رہے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فساد پھیلائے گا، یہ یسفک الدماء، خونریزیاں کرے گا، لوگوں کے خون بہائے گا. کیوں پیدا کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسی مخلوق بھی ہو سکتی ہے جس کے اندر خواہشات ہوں گی، جس کو دروازہ بند کر کے عورت بلائے گی، ہئی تلک کہے گی، اور اس کا نفس بھی دل سے چاہ رہا ہوگا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، چاہ رہا ہوگا، لیکن وہ میرے یاد سے، میری محبت سے وہ اس کو ٹھکرا دے گا، دروازوں کی طرف بھاگ جائے گا. ایسا میں پیدا کرنے والا ہوں. تمہیں فرشتوں کیا پتا کہ عورت کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا پتا اس میں ہم نے کیا لذتیں رکھی ہیں، اس کو دیکھنے میں کیا مزہ ہے؟ تمہیں پتا ہے؟ تمہیں کچھ پتا ہی نہیں. لہذا تمہیں اگر عفت کی زندگی گزارتے ہو، پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہو، کیا کمال ہے تمہارا؟ میں تو یہاں ایسا آدمی پیدا کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے اندر یہ ساری صلاحیتیں ہوں گی، ساری خواہشیں ہوں گی، اس کا دل بھی چاہے گا، یہ رنگینیوں کی طرف مائل بھی ہوگا، پھر میری خاطر چھوڑے گا اس کو، تو تم سے آگے بڑھ جائے گا. انی عالم ما لا تعلمون. تو اس وجہ سے صبر ایک ایسی نعمت ہے کہ جو فرشتوں کو نصیب نہیں ہوئی. انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. کیا تمغہ دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایک پیغمبر کو؟ کیا تمغہ دے رہے ہیں؟ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو پایا ہے خوب صبر کرنے والا. نعم العبد، بہت بہترین بندہ ہے. پہلے بہترین بندہ ہونے کی وجہ بتا دی. وجہ کیا ہے؟ وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو بڑا صابر پایا. نعم العبد، بہت اچھا بندہ ہے. انہ اواب، وہ میری طرف ہر وقت لوٹ کر مجھ سے رجوع کرنے والا رہتا ہے، ہر وقت رجوع کرتا ہے مجھ سے. ذرا غور کرو ان پہ تینوں باتوں پہ. پہلے یہ کہ ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، اور بیچ میں اس کی تعریف کر دی کہ بڑا اچھا بندہ ہے. بڑا اچھا بندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ صبر کرتا ہے. اور صبر کیسے کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے؟ انہ اواب، صبر اس طرح کرتا ہے کہ مجھے پکارتا رہتا ہے. سمجھے؟ تو صبر کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر صبر کرنا ہے یعنی خواہشات نفس کا مقابلہ کرنا ہے
ان کو کچلنا ہے اللہ کی خاطر، تو راستہ بھی بتا دیا کہ راستہ یہ ہے کہ بس مجھ سے رجوع کرتے رہا کرو، انہ اواب۔ تمغہ بھی دے دیا، نعم العبد۔ ارے اس سے بڑا تمغہ ایک انسان کے لیے ہو نہیں سکتا کہ پروردگار کسی کو کہہ دے بہترین بندہ ہے میرا، وہ کہہ دے کسی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی رفعتوں کی معراج جو ہے وہ بندگی ہے۔ انسان کی رفعتوں کی، بلندیوں کی معراج کیا ہے؟ بندگی۔ جتنا جھکا ہوا بندہ ہوگا اتنا ہی اعلی مقام رکھنے والا ہوگا۔ جتنا جھکا ہوا بندہ ہوگا، جھکا ہوئے ہوں کہ کیا مانا کہ ہر وقت اس کا سر باری تعالیٰ کے حکم کے آگے خم ہے، اور اللہ جل جلالہ سے رجوع کرنے والا ہے۔ ہر وقت اس کا دل اپنے پروردگار سے جڑا ہوا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہے۔ اپنی اچھی حالت میں بھی اس سے رجوع کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، بری حالت میں بھی اس سے رجوع کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، مانگتا ہے۔ وہ ہے اواب۔ تو پھر اس کو تمغہ ملتا ہے نعم العبد۔ نعم العبد۔ باری تعالیٰ کسی کو کہہ دے میرا بندہ، باری تعالیٰ کسی کو کہہ دے میرا بندہ، اس سے بڑا اعزاز کسی انسان کا ہو نہیں سکتا کہ وہ کہہ دے میرا بندہ ہے یہ۔ تو اس اعزاز کو بھی اور زیادہ مؤکد کر کے نعم العبد، صرف اتنا ہی کہہ دیتے میرا بندہ ہے تو بھی کافی تھا نا۔ بس کو عبادنا دوسری جگہ فرما دے میرے بندوں کو یاد کرو، تو صرف یہی کہہ دیتے میرا بندہ ہے تو بھی کوئی کمی نہیں، تو بھی زبردست اعزاز تھا اکبر انسان کا کہ باری تعالیٰ کہتے میرا بندہ ہے۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ نعم العبد، اچھا بندہ ہے۔ اس سے بڑا تمغہ کسی انسان کو مل نہیں سکتا۔ اور وجہ اس کی کیا بتا دی، طریقہ کیا بتا دیا وہاں تک پہنچنے کا، انہ اواب، وہ میری طرف ہر وقت رجوع کرنے والا ہے۔ تو یہ بندگی کی کا یہ اعلی مقام، یہ کس طرح ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنے سے۔ اور خواہشات قربان کرنے کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ یعنی خواہشات جو بلا رہی ہیں، میں جو بتا رہا ہوں کہ لذتیں ہیں، زینتیں ہیں، خوشنمائیاں ہیں، رنگینیاں ہیں، وہ تمہیں بلا رہی ہیں، مجھے بلا رہی ہے، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف۔ تو ان کی اس دعوت کو رد کیسے کرو گے؟ ان کی اس دھوکے سے نجات کیسے پاؤ گے؟ نجات پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسی کی طرح رجوع کرو جس نے یہ رنگینیاں پیدا کی ہے۔ انہی سے مانگو۔ یا مجھے پتا ہے آپ نے جو یہ پیدا کی ہے دھوکے کا سامان ہے، آپ نے جو یہ پیدا کیا ہے دھوکے کا سامان، لیکن میرا نفس جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ یا اللہ آپ ہی بچائیں گے مجھے اس سے، بچا لیں اس سے مجھے، اسی سے مانگو نا جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب میں نے دھوکے کا سامان پیدا کیا تمہارے لیے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ دھوکے کا سامان پیدا کیا، تمہیں صراحتاً بتا رہا ہے متاع الغرور،
مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. وہ دھوکے کا سامان پیدا کیا اسی نے پیدا کیا نا. جب اسی نے پیدا کیا اور وہی کہہ رہا دھوکا ہے تو کسی اور سے جا کے شفا مانگو گے, کسی اور سے جا کے کچھ ایسا طریقہ سیکھو گے کہ جس سے دھوکے سے بچ جاؤ. ارے اسی سے سیکھو, اسی سے مانگو, اسی سے کہو یا اللہ ہے تو دھوکے کا سامان, آپ خود فرمانے دھوکے کا سامان ہے, لیکن مجھے اس دھوکے کے دھوکے سے بچا لیجئے, مجھے اس دھوکے سے بچا لیجئے, مجھے تو آپ اپنا بنا لیجئے, مجھے بندہ بنا لیجئے اور اس دھوکے سے بچا لیجئے. تو جب کوئی بندہ اللہ جل جلالہ سے رجوع کرتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, تو باری تعالیٰ پھر اس کو اس دھوکے سے نکال لیتے ہیں, اس دھوکے سے نکال کر کہہ دیتے ہیں یہ ہے میرا بندہ, اچھا بندہ ہے, نعم العبد, اچھا بندہ ہے, کیونکہ میری طرف رجوع کرتا ہے. اور اس میں ایک بات اور یاد رکھو, یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو گناہوں سے بچنا, جب خواہش پیدا ہو رہی ہے نا اسی وقت مانگو, اسی وقت مانگو یا اللہ یہ دھوکہ آ رہا ہے میرے پاس, یہ خواہش غلط پیدا ہو رہی ہے, آپ بچائیں گے مجھے, بچا لیں. تو جب یہ ایک مرتبہ مانگا تو صرف ایک مرتبہ مانگنا کافی بھی نہیں ہوتا بعض اوقات. اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ سچا بھی ہے کہ جھوٹا ہے یہ مانگنے میں, سمجھے. ایک مرتبہ مانگ کے پھر لگ گیا اسی میں. تو جتنی جگہ آیا ہے آپ دیکھو تو وہاں مبالغے کے صیغے ہیں. انہو اواب, اواب جو ہے کیا صیغہ ہے مبالغے کا, یہ میری طرف بہت رجوع کرنے والا ہے, بہت رجوع کرنے والا ہے. کیا مانا کہ جب اندھا کا بندہ بننا چاہتے ہو اور ان دھوکے کے سامان سے نکلنا چاہتے ہو تو صرف ایک آدھ مرتبہ نہیں میرے بھائی, وہ ذرا مشغلہ بناؤ اس کو. اواب, بہت میری طرف رجوع کرنے والا ہے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا ابراہیم بڑے بردبار تھے. اواہ مبالغہ کا صیغہ, پھر بہت آہیں بھرنے والے, بہت آہیں بھرنے والے. ایک مرتبہ آہ بھر کے آپ بیٹھ گئے, خاموش ہو گئے, نہیں. اواہ, بھرتے رہو, آہیں بھرتے رہو, آہیں بھرتے رہو, اسے پکارتے رہو, پکارتے رہو, پکارتے رہو. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بندگی کی سند مل جائے گی, تمہیں سرٹیفکیٹ مل جائے گا. پھر تمہیں دھوکے کے سامان سے کوئی دھوکہ دے نہیں سکے گا, مگر ملے گا اسی طرح, اسی کی طرف رجوع کرنے سے, اسی سے مانگنے سے, اسی کے پیچھے پڑے رہنے سے. پیچھے پڑے رہو. جب کسی سے کوئی حاجت وابستہ ہوتی ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ دینے کے قابل ہے مجھے اور دے بھی دے گا, ایک مرتبہ کہہ کے فارغ ہو گئے, پتہ ہے کہ دے گا یہ مجھے ضرور, لیکن ذرا میری طلب دیکھے گا کہ طلب کتنی ہے اس میں, طلب میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے.
تو ایک مرتبہ جا کے کہہ دو گے بس اس نے نہیں دیا، اچھا بھائی گھر آ کے سو جاؤ، کیا کرو گے؟ پیچھے پڑ جاؤ گے اس کے نا، پیچھے پڑ جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ بتا کہ جب پیچھے پڑوں گا دے گا ضرور. تو ایک مرتبہ کا کھیل نہیں ہے. اواب پیچھے پڑے رہو، یا اللہ دے دیجئے دے دیجئے دے دیجئے دے دیجئے، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو. کبھی اگر نہیں بھی دیا تو مایوس نہ ہو، سمجھو ملے گا یہیں سے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے، ایک قصہ لکھا ہے حضرت مولانا نے مثنوی میں، کہ ایک بزرگ تھے، روز تہجد میں اٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. ایک دن تہجد کے لیے اٹھے، ہاتھ میں لوٹا تھا وضو کرنے کے لیے، تو آواز آ گئی غیب سے کہ نہ تیری وضو قبول، نہ تیرا نماز قبول، نہ تیرا اٹھنا قبول، نہ تیرا جاگنا قبول، کچھ قبول نہیں. آواز سنی، پھر لوٹا بھرا، پھر وضو کیا، پھر کھڑے ہو گئے نماز میں. مرید صاحب نے پوچھا کہ حضرت جب اعلان ہو گیا صاف صاف کہ نہ وضو قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ تمہارا جاگنا قبول ہے، تو یہ پھر کیوں کھڑے ہو گئے آپ دوبارہ؟ تو کہنے لگے بتاؤ اگر کوئی اور دروازہ ہو تو وہاں چلا جاؤ، اگر کوئی اور دروازہ ہو تو وہاں چلا جاؤں، اگر وہ کہہ رہے نہیں قبول ہے جانے کا تو کوئی اور راستہ میرے پاس ہے ہی نہیں، راستہ تو یہی ہے، تو اور کوئی دروازہ ہی نہیں ہے جہاں میں جاؤں، یہی دروازہ ہے. مانے نہ مانے، قبول کریں نہ کریں، میں تو لگا رہوں گا اسی. تو جواب پیغام آیا، یہ امتحان تھا نا، پیغام آیا. قبول است اگرچہ ہنر نیستت کہ جزما پناہ ہے دیگر نیستت. چل تیرے اندر ہنر تو کچھ ہے نہیں، لیکن قبول کر لیا ہم نے. قبول است اگرچہ ہنر نیستت کہ جزما پناہ ہے دیگر نیستت، کہ ہمارے سوا تیری پناہ بھی تو کہیں اور ہے نہیں، لہذا قبول کر لیا، تیرے اس کہنے سے قبول کر لیا کہ اور کچھ درس ہو تو چلا جاؤں. یہ جو دماغ میں خیالات آتے رہتے ہیں کہ بھئی فلاں دعا قبول نہیں ہوئی، فلاں دعا قبول نہیں ہوئی، فلاں مانگا نہیں ملا، فلاں مانگا نہیں ملا، تو بس یہ سوچ لیا کرو نا کہ اور کوئی در ہو تو وہاں چلا جاؤں، اس سے مانگ لوں. جب نہیں ہے کوئی اور در تو وہاں پر ہی بیٹھے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. اسی کی درگاہ میں، اسی کی چوکھٹ پر بیٹھا رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے. کیونکہ اور درگاہ کوئی ہے نہیں، کوئی اور دروازہ ہے نہیں، لہذا وہیں بیٹھے رہنا ہے، وہی مانگتے رہنا ہے. جب مانگو گے اور اس درجہ استقامت کے ساتھ مانگو گے تو پھر دروازہ کھلے گا. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ کھلے. ناممکن، ناممکن کہ بندہ مانگے اللہ تبارک و تعالی سے، مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، یہ سوچ کر مانگتا رہے کوئی اور دروازہ نہیں ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ نہ کھلے، ممکن نہیں ہے کہ دعائیں قبول نہ ہوں، ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی گود میں نہ لے لے.
اٹھا لیتے ہیں وہ. جب ایک مرتبہ پتہ چلتا ہے میرا بندہ ہے، بندگی کے آداب کچھ نہ کچھ اس کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، تو پھر اٹھا لیتے ہیں. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ ہم ضرور بے ضرور ان کو اپنے راستوں کی پر اٹھا، گود میں اٹھا کے لے جائیں گے ان کو. ان اللہ مع المحسنین. تو بھائی خلاصہ یہ ہے کہ یہ مہینہ کاہے کا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ کاہے کا ہے؟ صبر کا. کیا معنی؟ صبر کی تربیت دینے کا. صبر کے کیا معنی ہے؟ خواہشات نفس کی مخالفت، خواہشات نفس کی مخالفت، اس کی عادت ڈالو. اس رمضان میں کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکلے جو اعتدال سے متجاوز ہو. خواہشات جو ہے نا وہ اتنی بے حساب ہیں انسان کی، بے شمار ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ زبان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے خواہشیں، خواہشیں لگی ہوئی ہیں. جھوٹ بول دوں، تھوڑا سا ذرا سا مزہ آ جائے گا، مذاق کر لوں، مذاق میں ہی صحیح جھوٹ بول دیتا ہوں. فلاں کا ذکر آیا تو ذرا ایک دو فکرے چست کر دوں، ذرا مزہ آ جائے گا. یہ خواہش لگی ہوئی ہے. فلاں کا ذکر آ رہا ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، اس کے بارے میں دو چار گالیاں برے نکال دوں، خبیث کہہ دوں، اس کو شیطان کہہ دوں. یہ بھی خواہش لگی ہوئی ہے زبان کے ساتھ. تو صبر کے کیا معنی ہے کہ ان خواہشات کو کچل کر زبان کو قابو میں رکھو. املک علیک لسانک. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. جب کوئی ایسا موقع آتا ہے جہاں پر بحث مباحثہ ہو، ہر ایک اپنے فریق اپنے مخالف کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ خواہشات نفس جو زبان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، وہ زبان کو توڑ مروڑ کر وہ گناہ کی طرف لے جاتی ہیں. غیبت، بہتان، بلا تحقیق کسی پر الزام لگانا، سنی سنائی باتوں کو، افواہوں کو آگے پھیلا دینا، یہ ساری خواہشات اس زبان کے گرد لگی ہوئی ہیں. تو ذرا اس کو قابو کر لو. رمضان کے اندر، رمضان کے اندر کیا کرو؟ قابو کرو. کوئی لفظ خلاف احتیاط نہ نکلے. کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے تحقیق سے درست نہ ہو. کسی دوسرے کا ذکر برائی سے نہ کروں. کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو کسی درجے میں بھی حقائق کے خلاف ہو. تو شہر الصبر صرف یہ نہیں روزہ رکھا، صبح کو سحری کھا لیا، رات کو افطار کر لیا. صبح کو سحری کھا لی، رات کو افطار کر لیا. افطار سے پہلے بھی اسی کی تصورات ہے، فلاں افطاری لاؤ، فلاں چیز لگاؤ، اس سے مزہ آئے گا، اس سے روزہ کھلے گا، روزہ کھلنے میں لطف آئے گا. صحیح، کوئی حرج نہیں، مزہ کر لو، کوئی حرج نہیں. افطاری میں لسائی میں فرحتاں 2 فرحتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں روزے دار کے لیے.
لیکن یہ روزہ صرف اتنا نہیں ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ جو ہے وہ کانوں کا بھی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع فرما دیا تھا رمضان آنے سے ایک دن پہلے کہ ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو جتنی خواہشات نفس جتنے اعضاء کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان خواہشات نفس کے خلاف کرنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ اس مہینے کے اندر۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے، آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، چشم بندو، گوش بندو، لب بند، گر نہ دانی گر نہ بینی نور حق بر من بخند۔ آنکھ بند کر لو، بند کرنے کا کیا معنی؟ ناجائز چیز سے آنکھ بند کر لو۔ کان بند کر لو، کاہے سے بند کر لو؟ ناجائز کاموں سے کے سننے سے۔ لب بند، ہونٹ بند کر لو، کاہے سے بند کر لو؟ ہر ناجائز بات، کوئی بھی ناجائز بات ہے اس کے بولنے سے بند کر لو۔ تو مانا فرماتے ہیں گر نبینی نور حق، اگر یہ تین چیزیں بند کر لی تم نے، بند کرنے کا معنی ان کو گناہوں سے محفوظ کر لیا، تو اللہ کا نور نظر آئے گا تمہیں۔ اس کے بعد بھی اگر نور حق نہ دیکھو، تم نظر نہ آئے، تو پھر مجھے کہہ دینا وہ جھوٹ بول رہا تھا، مجھ پر ہنس پڑنا کیسے مذاق کر رہا تھا۔ تین چیزیں، آنکھ بند، کان بند، زبان بند، ہر ناجائز چیز سے۔ یہ صبر ہے، اس صبر کی عادت ڈال لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق۔